میں آپ لوگوں سے بتاتا ہوں کہ وہ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ میں جو دین اسلام کی فتح اور غلبہ کا وعدہ ہے وہ سچا ہے، وہ ضرور ہوگا، اور وہ توپ تلوار سے نہیں ہوگا، وہ علمی دلائل ہوں گے۔ دنیا علم میں محمدی عربی سزم کے غلام غالب آئیں گے دنیا علم میں۔ یہاں پر علم سے مراد بھی ہم کہہ سکتے ہیں سائنس کو بھی لے لیں، لیکن اصل مراد علم و حکمت ہے، علم و معرفت۔ یہاں پر میری فرقہ کے لوگ علم اور معرفت میں اس قدر کمال حاصل کریں گے کہ وہ اپنی سچائی کے نور، دلائل اور نشانی طلوع سے سب کو منہ بند کر دیں گے۔ یہ ورچوئس گاڈ وہ اعلیٰ انتہائی ہماری نظریہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ ابھی میں بات کر رہا ہوں، دعویٰ کر رہا ہوں، تو میں یقین رکھتا ہوں کہ دعویٰ یہ میرا سچ ہے۔ انشاءاللہ سب زبانیں بند ہو جائے گی، کیا یورپین ہیں، کیا ویسٹرن عالم ہیں، کیا مسلم علماء ہیں، سب لاجواب ہو جائیں گے۔ تو یہ علم و حکمت ہے، ورچوئس گاڈ نظریہ جو ہے علم و حکمت ہے اس میں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ مرزا طاہر کے آگے وہ بندہ کھڑا تھا، اپنا وہ ثبوت لے کر کھڑا تھا، وہ جو ابھی میں نے بتایا نا، غلام مسیح الزمان کتاب کے 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ میں تجزیہ ہے، تجزیہ میں وہ بات ثابت کرتا ہے کہ یہ بندہ ذکی غلام اللہ نے مرزا غلام صاحب کو نہیں دیا بطور لڑکا۔ میں مرزا طاہر کے آگے بات رکھی، بھی آپ بتائیں مجھے، ثابت کر دیں وہ دیا تھا، پھر تم سارے جو مرضی جھوٹے دعوے کرتے رہو، میں مان لوں، میں نہیں بحث کروں گا، ٹھیک ہے دیا تھا، وہ کون تھا میں اس کی بھی بحث نہیں کروں گا۔ بشیر الدین محمود نے دعویٰ کیا، ہم چھوڑ دیں گے، لیکن مسئلہ ہے میں یہ کہتا ہوں اللہ نے مجھے خبر دیا تو وہ میں تو دیا ہی نہیں اس کو۔ میرا سوال تھا مرزا طاہر کے آگے، تیرا باپ تو جھوٹے مسلم عہدے کر کے بیٹھا ہوا ہے۔ جب اس کو یقین ہو گیا کہ میرا بات تو نہیں ہے وہ ذکی غلام، مسلم عہد نہیں ہے، پھر اپنے لیے دعائیں کروانی شروع کر دیں، اور وہ بھی بددیانتی سے چند سطریں پڑھیں مبارک وجود بننے کے لیے، اگلی بات نہیں کہی۔ آگے مرزا صاحب نے اس کی نشانی لکھی ہوئی ہے، مظہر الحق واللہ کان اللہ نزل من السماء، وہ باتیں وہاں پہ وہ چھوڑ دیں، کیونکہ اگر وہ ذکر کرتا تو وہ پکڑا جاتا۔ لوگ سوال کرتے کہ حضور یہ تم بشیر الدین محمود نے یہ دعویٰ کر لیا مسلم عہد کو، وہ تو تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اللہ وہ بنائے۔ اگر اللہ آپ کو بنائے یہ بات سچ ہے تو پھر ایک دم آپ کے باپ اپنا آپ کے والد کا دعویٰ جھوٹا تھا، پھر وہ پکڑا جاتا، لیکن وہ بات نہیں کی۔ یہ مکر و فریب ہیں لوگوں کے، وہ 1-2 لائنیں پڑھ کے وہاں سے یہ کہہ دیا کہ میں بڑی درد مندی کے ساتھ آپ لوگوں سے کہتا ہوں کہ اللہ مجھے وہ بنا دے وجود مبارک۔ دیکھو یہ اللہ تعالیٰ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، اس کی دلوں پر نظر ہے، اس نے کس کو بنانا ہے وہ اس کی خبر ہے۔ تو جماعتوں پر قبضے کر کے جھوٹے دعوے کر کے پھر وہ جھوٹی خلافتوں کی سلسلے جاری کر دینے، اسلام کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں، احمدیت کو بدنام کرنے والی باتیں ہیں۔ میں بعض کو خیال کیا کرتا ہوں کہ مرزا غلام صاحب نے جتنی تجدید کی تھی اسلام کی، اس کی اولاد نے اس کا بیڑا غرق کر دیا، اس کی تجدید کو اپنی دکان بنا کے بیٹھ کے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر رحم کرے۔ مرزا آج بھی قادیانی جو لوگ ہیں سارے جو میری یہ بات سن رہے ہیں میرے خطاب، میں ان سے کہتا ہوں کہ کوئی جھگڑا لڑائی نہیں ہمارا، میں تمہارا مخالف نہیں ہوں، پیدائشی احمدی ہوں، بلکہ مولانا غلام سور راجکی صاحب کی کتاب مشہور ہے حیات قدسی، وہاں پر باقاعدہ انہوں نے اپنے اس مناظرہ کا ذکر کیا ہوا ہے، جو چک لوہر جو میرے آباء و اجداد کا چک ہے، جہاں پر وہ آئے انہوں نے مناظرہ کیا، پھر وہ غیر احمدی عالم تھا، وہ بھاگ گیا، شکست ہو گئی تو لوگوں کو سمجھ آ گئی، چک لوٹ کی میں بات کر رہا ہوں، تو میں نے اکثر اس کا حوالہ بھی دیا ہوا ہے، اس وقت میرے زبانی یاد نہیں ہے، وہ حیات قدسی میں اس کا ذکر ہے۔ تو وہاں پر ہم جو چک تھا ہمارا، اس کی اکثریت وہ احمدی ہو گئی تھی، ان میں میرے دادا جان بھی تھے، 3 دادے، تو میرے والد صاحب تو 1905 میں پیدا ہوئے تھے، تو یہ احمدیت اس طرح ہمارے گاؤں میں آئی۔ تو بہرحال یہ جو سارے لوگ ہیں مرزا صاحب کو ماننے والے، تو اس کی ذریت میں شامل ہیں، نسل میں شامل ہیں۔ مرزا غلام احمد صاحب نے غالباً میری کتاب میں ذکر ہے، غلام مسیح الزمان میں الہامی پیشگوئی بطور ابتلا، اس میں شاید میں نے لکھا ہوا ہے، مرزا غلام صاحب کے حوالے میں نے دیے ہیں، وہاں پہ لکھا ہے مرزا صاحب جو روحانی اولاد جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے لفظ استعمال کرتے ہیں ذریت، جو جسمانی اولاد ہے اس کے لیے وہ اولاد کا لفظ استعمال کرتے ہیں مرزا صاحب۔ تو مرزا صاحب نے ہمیشہ ذریت کی بات کی ہے، ذریت مینس کہ ان کی روحانی اولاد، امت محمدیہ ساری آسم کی روحانی ذریت ہے۔
اس طرح تمام احمدی جو مرزا صاحب علیہ السلام کو ماننے والے ان کی ضروریت ہے، ان کی روحانی نسل ہے۔ تو یہاں پر یہ مرزا طاہر بھی جھوٹ بولتے ہیں لوگوں کے آگے کہ وہ نسل سے ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جسمانی نسل کا تو وعدہ ہی نہیں کیا ہے، لڑکے کا وعدہ کیا تھا، وہ لڑکا تیری ہی تخم سے اور تیری ضرورت کی نسل ہوگا۔ پھر اس لڑکے نے جماعت پر قبضے کیے، پھر اسے کیڑے کیڑے چاند چڑھائے، میں اس کا ذکر نہیں کرتا، کل میں کافی گال دیتی ہوں، انہوں نے بڑے چاند چڑھائے۔ وہ بدکار انسان تھا جس کو مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے، جو بن کر بیٹھا ہوا تھا۔ بڑی تکلیف کی باتیں ہیں، دکھ کی باتیں ہیں، میں شوق سے نہیں کرتا، میں ان جن لوگوں کے ذہن عقیدت میں بند کر دیے ہیں، میں ان کے ذہن کھولنا چاہتا ہوں کہ غور کرو، فکر کرو اپنی آخرت کا، تمہیں تو گمراہ کر دیا گیا ہے۔ ایک بدکار انسان جس کے پر مرزا غلام صاحب کی زندگی میں بدکاری کا الزام لگ گیا۔ پھر اماں جان نے روایتیں ملتی ہیں، انجمن اشاعت اسلام لاہور لوگ والوں نے بھی بخوبی لکھا ہے، ایک صحابی ہے، اس کی کتاب ہے باقاعدہ۔ تو اماں جان نے پھر اپنے دوپٹے پھینکے، نور الدین ساری کمیٹی جو مرزا صاحب نے بنائی تھی بھی اس کو، اماں جان نے کہا میرے اس بچے کو بچاؤ، کیونکہ مرزا غلام علیہ السلام بڑا سخت ہیں، وہ نکال دیں گے اس کو۔ تو وہ بچہ پھر ظاہر ہے کہ پھر انہوں نے کمزوری دکھائی، ان کو چاہیے تھا کہ صحیح بات کرتے۔ یہ صحابی تو سارے یہاں پر دیکھنا، صحابی ہونا ٹھیک ہے، مثلا میرے بھی ساتھی ہیں، میں ان کو کہتا ہوں کہ ہمیشہ سچی بات کرو۔ اگر کوئی ایسی بات ہے آپ لوگ میرے میں محسوس کرتے ہو، کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے، صاف بات کرو یار۔ اللہ کو صفائی سچی بات پسند ہے۔ وہ کیا صحابی ہیں، وہ کیا پیروکار ہیں، کوئی درمیان میں پھر وہ مطلب ایک حقیقت کو پھر چھپا لیتے ہیں۔ اس حقیقت کو چھپانے کا نتیجہ بعد میں کیا نکلا؟ اس بندے نے جماعت پر قبضہ کیا، 52 سال تک لوگوں کو ذلیل کرتا رہا، 2 ٹکڑے کر دی جماعت، اور پھر بدکاریاں گاہے بگاہے اس پر الزام لگے۔ احمدی خواتین بچائی مرزا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں یہ سارے وہ تو جاتی تھیں، یہ ہمارا خلیفہ ہے، وہ تو بدکار آدمی تھا، عزتیں لوٹتا رہا، اور پھر کہتا رہا 4 گواہ لے آؤ۔ قادیانی کو میں کہتا ہوں تم میں اتنی بھی عقل نہیں ہے بھی ایک کوئی لڑکی ہے اس کی کوئی عزت لوٹ لیتا ہے۔ ایسی ماحول ہوتا ہے کہ وہ بندہ ہوتا ہے، وہ لڑکی ہوتی ہے تو کوئی اور سب بندہ ہی نہیں ہوتا، وہ گواہ کتوں 4 گواہ کتوں لائے، اور پورا بھرا پڑا ہے۔ مخالفوں کی کتابیں کل بھی میں نے دکھائی تھیں۔ اس کے بالمقابل میں مدعی موت ذکی غلام مسیح الزماں ہوں، مدعی موت مجدد صدی 5 دہم موعود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کا میرا دعویٰ ہے۔ میں کہتا ہوں کہ میں نے جنگل میں پیدا ہوا، گاؤں میں زندگی گزاری، میرے نہ آگے نہ پیچھے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ مذہبی ہاں پیدائشی احمدی ہیں، احمدیت سچی ہے، مرزا صاحب سچے تھے، اللہ اللہ تے خیر صلی اللہ اگے ساری گل ہی کوئی نہیں آئی، کون خلیف ہے کون کی ہے، سانوں اتنا کی غرض ہے؟ سنت ہے کہ نماز پڑھو، روزہ رکھو، اسلامی احکام پر عمل کرو، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش۔ جیسے کہ میں نے اپنے گھر میں بھی سنا، میرا والد بڑا دعا گو انسان تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ سب باتیں جو میرے ساتھ ہوئی ہیں، آنسوں کی برکت میرے شامل آر ہوئی، مرزا غلام صاحب محمدی مریم کی دعا کا نتیجہ مجھے لے گیا آسمان پر اٹھا کے زمین سے۔ لیکن یہ سارے واقعے کا تعلق میرے والد صاحب کی دعاؤں کا بھی دخل ہے۔ وہ بہت دعا گو انسان تھا، گھر سے نکل کے باہر جا کر دعائیں کرتا تھا، اور گواہیاں ہیں کہ ہمارے جو مظاہرے تھے زمین پہ وہ گواہیاں دیتے تھے آ کے کہ ہم رات کو جب پانی لگاتے ہیں کھیتوں میں تو ہم شیر مم کی رونے کی آوازیں سنتے ہیں۔ تو وہ بیچارے غیر احمدی لوگ تھے، تو وہ ناسمجھ تھے، وہ سمجھتے تھے کہ شاید شیر مم کے گھر میں کوئی میاں بیوی کی لڑائی ہے، تو وہ اپنی خواتین کو بتایا کرتے تھے۔ اس کا ذکر میں نے میری کتاب جو ورچوئس گارڈ اب چھپ رہی ہے اس میں میرے حالات زندگی میں نے کچھ بیان کیے ہوئے ہیں، اس میں میری ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ تو وہ اپنے عورتوں سے کہا کرتے تھے کہ ان کے گھر میں کیا کوئی لڑائی جھگڑا ہے، کیونکہ یہ بے علم لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ ہے۔ وہ مرد جن کی گھر میں لڑائی ہوتی ہے وہی نہیں باہر جا کے روتے، اللہ کے بندے بھی ہوتے ہیں برگزیدہ جو باہر جا کے تنہائی میں اللہ کی بات کرتے ہیں، وہ بھی ہوتے ہیں۔ تو باہر لوگ میری والدہ صاحبہ سے پوچھا کرتے تھے آپ کے گھر میں کوئی جھگڑا تو نہیں ہے، شیر من باہر ہوتا ہے، ہماری خامند کہتے ہیں میری ماں نے ان کو بتایا میرا خامند خدا پرست ہے، وہ عبادت گزار ہے، وہ اکثر باہر جا کے دعائیں کرتا ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو سارا واقعہ میرے ساتھ ہوا، میرے محترم والد صاحب کی دعاؤں کا بھی اس میں دخل ہے، خدا نے اس کی دعائیں سن لی۔
تو میں بات کر رہا تھا مرزا طاہر احمد کی کہ ایک مدعی تیرے سامنے کھڑا ہے دعویٰ لے کر، اور اس کی الہامی پیش کی حقیقت جو غلام مسیح الزماں کتاب کی ہے وہ اسی پر مشتمل ہے کہ اس کا ثبوت جو لے کے ہے وہ دکھا رہا ہے آپ کو کہ دیکھو اس میں وہی باتیں ہیں، وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، علوم ظاہری بھی باتیں سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ بلم لکھتا ہے اس کی معنی سمجھ میں نہیں ہے۔ دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء۔ یہ سارا ورچوئس گاڈ کا جو نظریہ ہے انہی صفات پہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو یار کوئی بندہ کیسے، ان پڑھ آدمی، میں تو انسان ہوں، میں تو مذہب کو جانتا ہی نہیں تھا اور نہ کوئی فلسفہ کو جانتا تھا، یہ سب چیزیں وہ لکھتا ہے اور ایک نظریہ دیتا ہے، اور الہامی نظریہ ہے وہ، اور الہی اس لیے کہ اللہ کے ذات کے متعلق ہے، الہامی اس لیے کہ وہ ورچوئس گاڈ کے الفاظ یہ الہامی ہیں۔ اکثر مجھے مخالفین کہتے ہیں جمعہ صاحب اپنا کوئی الہام دکھاؤ، میں ان سے کہتا ہوں کہ ورچوئس گاڈ وہ الہامی تو ہے ایک، اور ابھی نظم جو پڑھی ہے وہ میرا بھتیجا محمد لطیف ہے، اس نے پڑھی ہے، وہ الہامی اشعار ہیں، سارے میرے دل پر نازل ہوئے، تو میں نے لکھ لی۔ میں تو شاعر نہیں ہوں، کبھی شعر میں نے نہیں کہا۔ تو یہ باتیں ہیں، الہام صرف لفظی بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ایسی وحی بھی ہوتی ہے جس میں الفاظ نہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ مطلب اور مفہوم بندے کو سمجھا دیتا ہے، وہ ہوتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، ہر مرسل کے ساتھ ہوتا ہے، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا آپ لوگوں کے آگے کہ یہ جو لوگ ہیں جماعت احمدیہ قادیان کے نام نہاد خلفاء بنے بیٹھے ہیں، ایک تو خلافت کے مقدس جو نام ہے اس کو بدنام ان لوگوں نے کیا، پھر دوسری ہے کہ خلیفے بن کر بدکاریاں کی ساری زندگی ان لوگوں نے، اور 20 مئی غالباً 2022 کا میرا خطبہ جمعہ ہے میرے خیال میں، اس میں نے بڑی ڈیٹیل سے باتیں کی ہوئی ہیں۔ میں نہیں الزام لگاتا کسی پر، میں تو 10 مارچ غالباً 1954 کو پیدا ہی ہوا تھا، کیونکہ میری والدہ نے جو میری ڈیٹ آف برتھ بتائی ہے، انہوں نے بتایا کہ جب تیرا والد فوت ہوا تو 6 مہینے کا تھا، تو میرے والد صاحب 19 ستمبر 1954 کو فوت ہوئی۔ یہ ڈیٹ اب بھی بہشتی مقبرہ جو ربق ہے پرانا، وہاں پہ لوگ دیکھ سکتے ہیں، تو 6 مہینے لگائے تو میری پھر اس طرح ڈیٹ 6 مہینے کی 19 مارچ بنتی ہے۔ تو لگتا ہے کہ ماں نے اپنا اندازے سے بات کی ہے، تو لگتا ہے کہ جس دن میں پیدا ہوا، صبح کے ٹائم میں پیدا ہوا تھا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے مفتری اللہ بشیر الدین محمود کو پکڑ لیا، اور 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک میں نماز عصر کے بعد اس کی وطین کو قتل کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جس کو چاہے وہ بخش دے اور جس کو چاہے نہ بخشے۔ درد منا دعائیں کر رہے ہیں، ایک بندہ تیرے سامنے کھڑا ہوا، پہلے تو اس کو اگر وہ فرض کرے کہ وہ بندہ غلطی خردہ بھی ہے تو بڑے ادب سے اے میرے آقا اے میرے سید کر کے تجھے پکار رہا ہے، اس کی تو اگر تو سمجھتا ہے کہ وہ غلطی پر، اس کی اصلاح کر، نہیں۔ اور پوری 1993 کے بعد میری جماعت احمدیہ عقیل میں جاسوسی ہو رہی ہے، ہر بندے کی نظر ہے مجھ پر۔ تو بہرحال یہ لوگ ہیں، مطلب کہ ایک قسم کا ماشاء اللہ جیسے کہ لگ جاتا ہے، 1914 سے ہی ماشاء اللہ لگا ہوا ہے، لوگ جنہوں نے مرزا صاحب علیہ السلام کو مانا پھنس گئے بیچارے، ہم جائیں کہاں۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے، اور وہ جو احمدی ہیں قادیانی جماعت میں لکیروں کے فقیر بنے بیٹھے ہیں، ان کو میں کہتا ہوں کہ ذہن کھولیں اپنے، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میرے دعوے میں نقطہ نظر میں غلطی ہے تو آئیں سامنے بات کریں، کیونکہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں کسی کو کب آ جائے۔ اگر میں صادق ہوں، یقیناً میں صادق ہوں، جو تم کرتے پھرے ہو میرے ساتھ، آگے کیا جواب دو گے جا کے؟ اس لیے اپنی آخرت کی فکر کرو، ان خلیفوں کی فکر نہ کرو، تو جال ساز لوگ ہیں، کوئی خلیفہ نہیں ہے، نہ مرزا غلام صاحب پر کوئی خلافت کے حوالے سے وعدہ ہوا اللہ کا، نہ مرزا صاحب نے اپنی وصیت میں کہا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں بھی کرتا رہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل دے، اور احمدی جو بیچارے بند دل اور دماغ ہو گئے ہیں ان کو بھی شعور دے اور اپنی آخرت کا فکر کرے۔ جیسے کہ آغاز میں نے وہ سورۃ آل عمران کی آیات پڑھی ہیں 82 اور 83، اور اس طرح سورۃ احزاب کی آیت نمبر 8 اور 9، اس میں میثاق النبیین کا بات تھی۔ میں پھر اسی طرف آتا ہوں کہ آسم سے بھی میثاق النبیین تھا، اور آسم نے بھی اپنے بعد
ایک تو عمومی حدیث بیان کر دی کہ میرا خدا ہر صدی ہجری کے بعد میرے بعد میری امت میں جو فطور پڑیں گے، نفسانی لوگ جو گند ڈالیں گے، ان کی صفائی کے لیے، ان کی اصلاح کے لیے اللہ مأمور فرماتا رہے گا۔ یہ مجدد صدی ہیں، وہ چلتے آ رہے ہیں۔ یہی خلافت جو ہے، خلافت علی منہاج نبوت ہے۔ یہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود کے ساتھ شروع ہوئی، اور اسی خلافت علی منہاج نبوت کے 13ویں خلیفہ مرزا غلام صاحب تھے، اور اسی خلافت علی منہاج نبوت کا 14واں خلیفہ جو ہے وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے مرزا غلام اس کو چلہ و شاکر میں دی تھی، وہ 14واں خلیفہ ہے۔ اور یہ سلسلہ وہ 14واں کو آخری نہیں ہے، یہ قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اور یہ سارے خلیفے ہیں اللہ نے بنائے، یہ خلیفۃ اللہ بھی ہیں سارے، کیونکہ اللہ نے معمول فرمائے، اور اس کے بعد رسول مقبول سے ان کے خلیفے ہیں سارے، جیسے کہ مرزا صاحب علیہ السلام کا براہین احمدیہ کا حوالہ میں نے پڑھا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اسی میثاق النبیین کے مطابق مرزا غلام صاحب کو چلہ و شاکر میں وہ نشان رحمت دیا گیا تھا۔ یہ میثاق النبیین ہے، نبیوں کا عہد ہے۔ میں نے ابھی پڑھا ہے نا کہ وہ مرزا بشیر الدین مامون کا بھی میں نے نوٹ پڑھا ہے، وہ کہتا ہے کہ اس میں سورت آل عمران کی آیت 82 کی طرف اشارہ ہے کہ ہر نبی کو اس کے بعد آنے والے نبی کی بشارت دی گئی تھی، اور اس کی قوم پر واجب کیا گیا تھا کہ اس پر ایمان لائے۔ تو یہ مرزا بشیر الدین مامون نے سچی بات کی ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ یہ تو نہیں کہتا بھی جھوٹے دعوے کرو، اللہ نہ اپنائے تو مان کے بیٹھ جاؤ، پھر ماشاء اللہ لگا دو اپنی جماعت میں، اپنی امت میں، اپنے پیروکاروں میں۔ اللہ کا یہ تو نہیں ہے۔ تو مرزا غلام صاحب کی سے بھی وہ میثاق النبیین کے تحت وہ نشان رحمت کو بخشا گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ میرے اس بندے کی وفات کے بعد اس کی اولاد نے کیا کرنا ہے، وہی گند ڈال دیا انہوں نے۔ آج تک وہ سارے اسیر ہیں بیچارے، قیدی بن گئے، کدھر جائیں؟ اپنی برادریوں کو، اپنے قبیلوں کو چھوڑ دیا انہوں نے، مرزا صاحب کے دامن پکڑ لیا۔ اب انہیں کیا پتا تھا کہ مرزا غلام احمد صاحب کی اولاد اتنی گندی اولاد ہونی ہے کہ انہوں نے تو ہماری دنیا بھی چھین لینی ہے ہم سے، اور ہمارا دین بھی چھین لینا۔ وہی سب کچھ ہوا نا، 48 تک چندے ٹھوک دیتے، وہ بندے تو چندے ہی دن تھک گئے۔ خلافت کی برتنیں، یوم خلافت، تو عجیب عجیب مطلب ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم نہ منایا جائے، اس میں فرق پڑ جائے تو ٹھیک ہے، بھلے کوئی بات نہیں۔ یوم مسیح موت بھی اگر نہیں منایا جاتا تو کوئی بات نہیں، یوم مسیح موت نہیں بولنا، وہ منانا ہے۔ تو یہ غلط قسم کے لوگ ہیں۔ تو میں آخر پہ چند باتیں عرض کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا۔ سامعین کرام، میثاق النبیین کے مطابق آنے والے کسی مسئلے کی اولین غرض و قید تو یہ ہوتی ہے کہ بانی سلسلہ پر اس کی قوم یا جماعت کے ایمان کا پتہ لگایا جاوے۔ یہ اللہ کا یہ غرض ہوتی ہے کہ آیا وہ اپنے دعویٰ ایمان میں سچی تھی یا کہ نام کی مومن۔ یہ جو سارے لوگ ہیں قادیانی حضرات سارے ہیں، میں ان سے سوال کرتا ہوں، کیا تم مرزا صاحب کو مانتے ہو؟ آپ تو چھوڑ بیٹھے ہو ان کو، یا آپ کو چھڑا دیا گیا ہے مرزا صاحب؟ آپ مرزا صاحب کو ماننے والے نہیں ہیں، اب نام لیتے ہیں آپ ان کا، اندر تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو چکا ہے۔ تم تو ایک ایسے بدکار انسان کے پیروکار اب بن چکے ہو کہ جس کا نہ خدا سے کوئی تعلق تھا، اور صلاحیتیں اس کو ضرور ملی تھیں مود لڑکے کی، لیکن وہ تو جیسے کہ کل میں نے بتایا آپ لوگوں کو کہ سورت آراف میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہوا ہے کہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ میں بعض لوگوں کو نشانیاں دیتا ہوں، آیات دیتا ہوں، ان کو بناتا ہوں، لیکن وہ دنیا پرست بن جاتی ہیں، دنیا کی گند کی منہ مارتے ہیں، ان کی حالت کتے کی طرح ہوتی ہے۔ آپ ڈنڈا اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتے ہیں، نہ اٹھاؤ تب بھی وہ ہانپتے ہیں۔ تو یہی بشیر الدین مامون کا حال رہا ہے۔ ایک ضمنی سی بات میں بتا دیتا ہوں کہ مرزا شریف احمد کا ایک خانسامہ تھا، اس کا میرا مضمون نمبر 30 جو alghulam.com پر ہے، وہاں پر آخر پہ اس کا ذکر ملتا ہے۔ وہ خانسامہ تھا مرزا شریف احمد کا، یعنی مرزا مسرور کا وہ دادا تھا۔ تو اس نے خواب دیکھی، اس نے خواب میں دیکھا کہ میں نے دیکھا کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد ایک گندی نالی سے کتے کی طرح پانی پی رہا ہے چپ چپ کر کے، لکھا ہوا ہے وہاں پہ، میں نے حوالہ دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اس نے چھوڑ دیا ان کو، وہ لاہوریوں سے جا ملا۔ ایسے ہی وہ ملک مشتاق صاحب نے ایک بیان دیا ہے، وہ alghulam.com پر مرر میں وہ آن ایئر ہے، لیٹسٹ ہے غالباً، اس میں وہ خود کہتا ہے کہ مرزا منور ڈاکٹر تھا، ان کا بیٹا تھا۔ جب یورپی آئے تھے نا وہ قطع بطین کے حوالہ سے وہ جو دیکھ لیں کہ کتنا وہ زخم ہے کیا ہے،
تو جرمنی میں بقول ملک مشتاق کے کہ ڈاکٹروں کو مرزا منور نے بتایا کہ ہمارا باپ کتے کی طرح بھونکتا ہے. یہ دیکھ رہے ہیں، یہ خدا کی باتیں. وہ سورۃ اعراف کی وہ آیات 176 177. تو میں اسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میثاق النبیین کے حوالے سے، کہ علاوہ اس کے جب موعود مسلح کا ظہور ہوتا ہے تو اس کی قوم یا جماعت میں کافی فتور اور بگاڑ پیدا ہو جایا کرتے ہیں یا ہوتے ہیں، جن کو ٹھیک کرنے آتا ہے، جن کی اللہ تعالیٰ کو اصلاح اور تجدید منظور ہوتی ہے. مثال کے طور پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی تھی کہ شاعر مشرق نے اس کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی تھی: وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. یعنی دیکھ لو، بندہ جو بھی تھا، میں سمجھتا ہوں کہ جس مقام پر وہ پھر گیا مخالفت میں مرزا صاحب علیہ السلام کی بھی، وہ اس پر پہنچانے والا مرزا بشیر الدین محمود اینڈ کمپنی تھا. اس کا والد احمدی تھا، شیخ نور محمد. اس کا اقبال کا بڑا بھائی وہ بھی احمدی تھا، اور اس کا اقبال کا بھتیجا شیخ اعجاز وہ بھی احمدی تھا. شیخ اعجاز نے ایک کتاب لکھی، مظلوم اقبال اس کا نام رکھا. وہ زندہ راؤت کتاب جو ڈاکٹر جاوید اقبال نے لکھی، اس کے غالباً اس کے حوالے سے اس نے باتیں کی ہیں. تو وہ ایک اپنا پیش لفظ میں باتیں بیان کرتا ہے کہ اس کی فیض احمد فیض سے کبھی بات ہوئی تو فیض احمد فیض نے کہا بھی اقبال بڑا مظلوم ہے. وہ اس طرح ہے کہ ہر بندہ اس کا شعر پکڑ کے اپنی تشریح شروع کر دیتا ہے. شاید وہ اقبال کے ذہن میں نام بات ہو جو اس کی شعر کی بنا دیتے ہیں. ایسے ہی وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ قرآن کریم بھی اس طرح مظلوم کتاب ہے. ہر مولوی اٹھ کے وہ آیت پکڑ کے کوئی نہ کوئی معنی نکال کے بیٹھ جاتا ہے، جبکہ اس کا قرآن کی تعلیم سے تعلق ہی نہیں ہوتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جدید دور میں، بلکہ پورے امت محمدیہ میں، قرآن کریم جیسی عظیم الشان کتاب بھی ایک مظلوم کتاب ہے کہ جس میں بڑی تحریف کی گئی، اور اس کے مضامین جو بڑے واضح تھے ان کی کچھ بنا دیا گیا. بہرحال یہ اقبال نے یہ جو کہا ہے نا، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود. سامعین کرام، ایک صدی قبل مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی، تو اب ایک صدی بعد قادیانی جماعت احمدیہ میں جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد اور اس کے جانشینوں نے یہ کسر پوری کر دی ہے. آج قادیانی جماعت احمدیہ اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ قادیان یہودی جماعت کی ہو بہو کاپی نظر آئے گی. خاکسار، اب میں آخر پہ میں چند باتیں آپ کو بیان کروں گا کہ 2000 سال پہلے والے یہودیوں اور موجودہ قادیانی یا قبرستانی جماعت احمدیہ میں چند مماثلتوں کا میں ذکر کروں گا کہ کس طرح یہ باہم مشابہ ہے. اس حوالے سے 5 میں نشانیاں بتاؤں گا، مماثلتیں کو ذکر کروں گا. پہلی نشانی یا پہلی مماثلت یہ ہے، 2000 سال پہلے یہودی جو تھے، آج قادیانی ہے جو ان میں، وہ یہ ہے کہ سما کثرت قلوبوں کو، اللہ نے فرمایا تھا یہ یہودیاں سخت دل ہے، ان کے دل سخت ہو گئے. یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 75 میں نشانی ہے. تو آج قادیانی جماعت کو دیکھو، بالکل ان کے بھی پتھر کی طرح سخت دل ہے. ایک بندہ ان سے بات کرتا ہے کہ جناب یہ تو پیشگوئی پر جھوٹا دعویٰ کیا گیا ہے، وہ تو سارا غلط ہو گیا تمہارا. وہ ایک عرصہ دراز سے 1993 میں پکار کہہ رہا ہے، اس کا اخراج مقاطعہ، اس کی جاسوسی سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن اس سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ ہے وہ دلوں کی سختی. یہ 2000 سال پہلے یہودی بھی اسی طرح سخت دل تھے. سما کثرت قلوبکم، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے. تو ایسے ہی ان کے دل بھی سخت ہیں. دوسری نشانی کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں یا مماثلت، اللہ فرماتا ہے، یہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62 ہے، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ. اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. یہ اس لیے ہوا کہ وہ اللہ کے نشانات کا انکار کیا کرتے تھے. آج یہی حال قادیانی جماعت کا ہے. دیکھیں نا، جب وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمانوں نے ہمیں غیر مسلم کر دیا، بڑی زیادتی کی،
کسی اسمبلی کا کیا حق ہے کہ کسی کے ایمان پر وہ فتویٰ لگائے؟ بندہ ان سے پوچھے کہ تم اپنی جماعت میں کیا کرتے ہو؟ مسلمانوں نے تو وہ سختی تمہارے کے ساتھ کی ہی نہیں. تمہارے اپنے کرتوت ہیں جن کی تم نے سیاستوں میں ٹانگ اڑائی، جن کی وجہ سے تمہیں یہ دن دیکھنا پڑا کہ پوری اسمبلی نے پھر تمہیں غیر مسلم قرار دے کے باہر بٹھا دیا. یہ تمہارے کرتوت ہے. تو اب وہی بات وہ ایسی آیت بھی ہے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 62، اور ان پر ذلت اور مسکینی کی مار ڈالی گئی اور وہ اللہ کا غضب لے کر لوٹے. اب دیکھو یہ کہاں کہاں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. ان کا کچھ نہ رہا، قادیان بھی چھوڑ دیا، پاکستان سے بھی اب گئے. ہاں 48 چندے بڑی شرح نہ لے رہے ہیں. کوئی جتھے بھی ہے، کوئی آسٹریلیا چلا گیا، افریقہ چلا گیا ہے، جرمنی چلا گیا ہے، 48 چندے کا سلسلہ وہ اگراہی جاری ہے. تو وہی ذلت اور وہی جو مسکینی ہے کہ مار ان پر پڑ گئی، یہ بھی یہودیوں کی صفت ہے، ایک نشانی ہے. یہ بھی دوسری مشابہت ہے. اور تیسری نشانی یا مماثلت کا میں اب ذکر کرتا ہوں کہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، سورۃ بقرہ آیت 62. اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. تو وہ نبیوں کو قتل کرتے تھے. تو یہ مجددین بھی امتی نبی ہیں سارے تقریباً، آنسر میں جن کا ذکر فرمایا ہے. کیونکہ اللہ جس کو کھڑا کرتا ہے اللہ معمور کرتا ہے. اللہ جس کو معمور کرے وہ اللہ کا مرسل ہوتا ہے. اور مرسل نبی ہوتا ہے اس قوم کا. نبی اور رسول ون اینڈ دا سیم، اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جبکہ امت محمدیہ میں اس میں بھی بڑے تماشے بن گئے ہیں. کوئی رسول کی اور تعریف کرتا ہے، نبیوں کو اور بنا کے بیٹھا ہوا. بہرحال یہ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے یہ یہودی. تو وہی سلسلہ قادیانی جماعت میں ہے کہ یہ مجددوں کا جو اللہ نے وعدہ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے، مرزا غلام احمد نے جگہ جگہ اس کی اپنی کتابوں میں حوالے دیے اور اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں وہی مجدد ہوں اسی حدیث کے مطابق. تو اس حدیث کی جڑ کاٹتے پھر رہے ہیں. تو مرزا غلام صاحب نے بڑے سخت الفاظ کیے ہیں کہ اگر سچی حدیث کا کوئی انکار کرتا ہے تو وہ خبیث ہے، اس خبیث کو چھوڑ دو. تیسری نشانی میں نے بتا دیا. چوتھی نشانی اس طرح ہے کہ سورۃ النساء آیت 47 میں اللہ فرماتا ہے یہودیوں کے متعلق، من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، یہودیوں میں سے ایسے بھی ہیں جو کلمات کو ان کی اصل جگہ سے عدل بدل دیتے ہیں. خاکسار کا مضمون نمبر 2 ہے الغلام.com پر. اس کا عنوان ہے تحریف کیوں. وہاں پر تفصیل دیکھیں. میں نے کچھ چند مثالیں پیش کی ہیں کہ کیسے کیسے یہ دلیل کرتے ہیں. بعض چیزوں کو چھپاتے ہیں، بعض کو ظاہر کرتے ہیں. تو یہ یہودیانہ کام ہے. ایک مرد خدا کتاب ہے ان کی، وہاں پر جو بھی وہ لکھی تو کسی انگریز نے تھی، اور جو انگریز نے لکھا ان سے سن کے لکھا ہوگا. وہاں پر الوسیت کی وہ جو اسٹیٹمنٹ ہے مرزا صاحب السلام کی، وہاں پہ اس کا بھی ذکر ہے. تو وہاں پر وہ آخر پہ جو مرزا صاحب السلام اس پوری الوسیت کا نچوڑ لکھتے ہیں کہ اور جب تک کوئی خدا سے روح القدس پا کر کھڑا نہ ہو سب میرے بعد مل کر کام کرو. وہ کھا گئے اپنی خطبوں میں، اپنی لیکچروں میں، اپنی کتابوں تحریریوں میں وہ اس فکر کو نکال دیتے ہیں. کیا میں ان قادیانی عام سادہ احمدی سے پوچھتے ہوں کہ کیا یہ یہودیانہ فعل نہیں ہے؟ مرزا غلام صاحب کی کتاب کا جب حوالہ پیش کرتے ہیں پورا پیش کرنا چاہیے. باقی لوگوں کی اپنی رائے ہے کہ کوئی کس طریقے سے مانی لیتا ہے، کوئی کس طرح لیتا ہے. یہ لوگوں کی اپنا فہم ہوگا، وہ خود ذمہ دار ہوں گے اس کے. تم تو خیانت نہ کرو، تم تعریف نہ کرو. 27 اگست 1993 کا خطبہ امام مرزا طاہر کا بڑا جلالی خطبہ، جب میرا دعویٰ ان کے پاس پہنچ گیا تھا اپریل 1993 میں، تو انہوں نے پھر یہ الوسیت کی یہ باتیں پڑھی تھی. تو وہاں پر یہ بھی کھا گئے، یہ فکرہ پر کھا گئے. تو یہ یہودیوں والی صفت ہے. یہ چوتھی صفت ہے. پانچویں نشانی یا پانچویں مماثلت سامعین کرام اس طرح ہے کہ ایک منظم اور بند جماعت یا گروہ، آرگنائزڈ کلوز کمیونٹی، یہ ان کی تھی یہودیوں کے اس زمانے میں. یہ پانچویں نشانی یا پانچویں مفاصلت قادیانی یا قبرستانی جماعت کے علاوہ دین اسلام میں کسی فرقے میں نہیں پائی جاتی. پوری امت مسلمہ کے فرقے کو دیکھو، اسٹڈی کرو. اس کا منظم اور بند گروہ یا جماعت کوئی فرقہ نہیں ہے. کھلے لوگ ہیں، جو چاہے فرقہ بدل رہے، فرقے میں آ جائے، کوئی کسی پر کوئی زیادتی نہیں، کوئی سزا نہیں ہے. تو یہ وہ قادیانی گروپ ہے، یہ جماعت ہے اصل میں مرزا صاحب وسلم کی جماعت، لیکن پوری یہودیانہ روش اختیار کر لی.
بن چکے ہیں. جیسے کہ اقبال نے کہا ہے نا کہ وضع میں تم ہو یہودی، پتہ ہی شعر میں نے ابھی پڑھا ہے تو تمہارا یہ حال ہے کہ تم دیکھ کے تمہیں یہودی بھی شرما رہے ہیں کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن کریم کی عظیم الشان کتاب کے پیروکار ہیں، ان کا یہ حال ہے. علاوہ اس کے وہی یہودیوں ایسے جبری طور طریقے آپ دیکھتے ہیں، سارے جبر ہے وہاں پہ اس جماعت میں، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل، وہی مرسلوں یعنی مجددین کا شدید انکار اور مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری اور وہی اخراج اور مقاطعے کے طور طریقے. دیکھو نا حدیث مجددین کو یہ جڑ کاٹتے پھر رہے ہیں. مرزا ناصر کی میں نے algolam.com پہ نیوز پہ جائیں، نیوز سیکشن پہ، وہاں پہ ان کی میں نے تقریر 3 اہم خطبات کے میں حوالے دیے ہوئے ہیں. یعنی اس حدیث کو جو سچی حدیث ہے، جس کو مرزا غلام صاحب حکم العدل سچی قرار دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ جعلی ہے. اب میں قادیانی لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یار یہ تمہارے خلیفے ہیں؟ ایک ایسی حدیث کی جس کو مرزا غلام صاحب سچی قرار دیتا ہے، وہ حکم العدل تھا، آسم نے ان کو حکم العدل فرمایا ہوا ہے، تو تمہارے نام یاد خلیفے کہتے ہیں یہ جعلی ہے. میں نے اکثر اپنی خطبات میں ذکر کیا ہوا ہے، مضمونوں میں بھی ذکر کیا ہے، کیا یہ تمہارے خلیفے ہیں کہ یہ تو جعل ساز لوگ ہیں؟ تو اللہ ان پر آپ پر رحم فرمائے اور ان سے آپ لوگوں کی جان چھڑائے. سامعین کرام، کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القابات بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں. یہ واضح بات ہے کہ کسی کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے. آج یہ یہودیانہ صفت جس شدت سے جماعت احمدیہ قبرستان میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی. جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگی کو بغور فکر دیکھتے ہیں، تو ہمیں یہ مئو ذکی غلام مسیح الزماں کا وہ ذکی غلام جو ہے حضرت مسیح عیسیٰ ابن مریم کا کامل مثیل نظر آتا ہے ہمیں، کہ جی جس قسم کے لوگوں سے اس کا سابقہ پڑا. آج امت محمدیہ میں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں وہ بندہ پیدا ہونے والا بھی اسی قسم کے یہودیانہ طریقہ کار اپنائے ہوئے لوگوں سے اس کا سامنا ہے، پکے یہودی ہیں. جیسا کہ ایک محاورہ ہے، می تمان شد یہودی می تمان شد مسیح. جب لوگ یہودیانہ روش اختیار کر لیں، یہ یہودی نما بن جائیں، تو اللہ ان میں سے ہی مسیح بھی پیدا کر دیا کرتا ہے. تو بہرحال میں ان سب باتوں کو چھوڑتے ہوئے ایک چھوٹی سی بات کی گزارش کر کے اپنے خطاب کو ختم کروں گا. وہ بات یہ ہے کہ پچھلے مہینے کی بات ہے، میں کمپیوٹر پہ بیٹھا ہوا تھا، اپنا کام کر رہا تھا، تو اچانک میرے آگے ایک پروگرام آ گیا. کوئی جری اللہ نامی کو مولوی ہے ان کا، قادیانی جماعت کا. وہ پہلے تو مجھے پتہ نہیں تھا، وہ اس کا سن کے، وہ آدھے گھنٹے کا تھا اس کا ویڈیو، وہ سن کے پتہ لگا کہ یہ جرمنی میں ہے. تو چند سال پہلے اسی شخص نے ایک 8-10 صفحات لکھ کے میرے پر تنقید کر کے میری طرف بھیجے تھے، تو میں نے اس کا جواب دیا ہوا ہے. غالباً جو میرے آخری آرٹیکلز ہیں ان میں اس جری اللہ کے اس جو بک اس نے کی ہے 8-10 صفحے میں نے اس کا جواب دیا. اس کے بعد وہ بندہ گنگا ہو گیا، بھاگ گیا، کوئی بات نہیں کی. یعنی میں نے جو باتیں کی ہیں اس کا جواب دیتا نہیں، جواب دیتا تب اگر اس کے پاس کوئی علم ہوتا. تو اس جو ویڈیو ہے آدھے گھنٹے کی، اس میں وہ ایک بات کرتا ہے کسی یونائٹڈ کنگڈم کا کوئی لڑکا ہے، نوجوان ہے، اس سے وہ بات کرتا ہے. باتیں بہت ساری ہوتی ہیں، ختم نبوت کی باتیں ہوتی ہیں، بھی نہیں نبوت جاری ہے، بند نہیں ہے. وہ بندہ بھی بحث کرتا ہے. تو وہ بندہ ہوتا ہے نا، جو لڑکا ہوتا ہے، نوجوان ہے کوئی، وہ محمد علی انجینئر کا پیروکار ہے. اس نے خود بتایا کہ میں اس کا ماننے والا ہوں. میں وہ نام نہیں بتاتا، کہتا ہے مجھے علمی کتابی سمجھ لیں.
تو بہرحال آخر پہ جا کے نا جب وہ ویڈیو آدھے گھنٹے کی جب وہ پہنچتی ہے 20 منٹ کے بعد، تو وہ لڑکا نوجوان جری اللہ پر یہ سوال کرتا ہے کہ آپ عبدالغفار جمبا کو جانتے ہیں؟ ہاں ہاں ہم جانتے ہیں، اس نے نبی کا دعویٰ کیا ہوا ہے. بہت ساری بے مقصد باتیں اس نے کی میرے مطلب، یعنی جھوٹے الزام لگائے. حالانکہ ان کو شرم آنی چاہیے کہ ازالہ و حام کتاب پڑھیں مرزا غلام صاحب کی، تو آپ کو پتہ لگے کہ مرزا غلام صاحب نے ان فرشتوں کے متعلق کیا بتایا ہے. یہ ساری کائنات میں جو چیز بھی ہے اللہ کی ایک رنگ میں کہ فرشتے ہی ہیں، اس کے حکم پر ہی چل رہے ہیں. تو بہت ساری باتیں کی. میں آج اس سپیچ میں جری اللہ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ نے 8-10 صفحے کا مضمون لے کر غلط باتیں لکھی، غلط حوالے دیے، میری طرف بھیجا، میں نے اس کا جواب لکھا، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے ہیں، آپ کے پاس علم ہی نہیں ہے، آپ کیا کریں گے؟ میری باتوں کو کیا جواب دیں گے؟ تو اس نے یہ بھی کہا اس میں نہیں وہ میں نے ٹیلی فون کیا تھا جمبا صاحب کو، تو وہ کسی کی بات نہیں سنتے نہ بات کرتے ہیں. میں پھر اس سپیچ میں کہتا ہوں کہ جری اللہ صاحب اب اگر جرمنی میں ہیں تو میں بھی جرمنی میں ہوں، کیل میں رہتا ہوں. میں تو بلا کے تھک گیا آپ لوگوں کو کہ آئیں میرے پاس آئیں، مجھے بلائیں، ہم بات کرتے ہیں. اس وقت میں لندن میں آیا ہوں، تو میری دعوت ہے عام قادیانی احمدیوں کو کہ آئیں میرے سامنے آ جائیں، بیٹھ کے کسی جگہ نیوٹرل جگہ پر بیٹھ کے ہم بات کرتے ہیں. میرا صرف اتنا سوال ہے کہ جس وجود کی مرزا غلام احمد صاحب کو چلہ اور شاہپور میں بشارت ملی تھی، میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کی معافی جو تو نے مجھ سے مانگا. اور آگے اللہ فرماتا ہے اس کی تشریح میں ایک ذکی غلام تجھے ملے گا. اسی کو مرزا صاحب نے مسلم موعود کہا. میرا سوال ہے جری اللہ صاحب کہ آپ مجھے بتائیں، وہ دکھائیں کہ وہ مرزا غلام صاحب کے گھر میں یہ ذکی غلام پیدا ہوا تھا. وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا. مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا ہے. میں اب عام احمدیوں کو کہنا چاہتا ہوں جو میرے پیروکار ہیں یا عام احمدی ہیں، دیکھو ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اب یہ جھوٹے لوگ ہیں، مجرم ہیں لوگ، جس کا پیشگوئی میں بھی ذکر ہے. وہاں پر اللہ لکھتا ہے کہ اور مجرموں کی راز ظاہر ہو جائے، یہی مجرم ہے. اب ان کو پتہ لگ گیا ہے کہ پکا بشیر الدین محمود کا دعویٰ جھوٹا ہے. اب وہ جھوٹے دعوے کو سچا بنانے کے لیے 75 دفعہ یوم مسلم موعود بنا بیٹھے. اب وہ دل و دماغ میں اتار دیا. اب اگر ان کو کہتے ہیں کہ نہیں غلطی ہو گئی ساڑھے کو یوم مسلم موعود، وہ بندہ نہیں مسلم موعود سی، تم نواں ہی کہا گیا، غفار صاحب آئے ہیں، اصل سچے تو یہ ہے. تو ان کو بڑی شرم آتی ہے اس سے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر مرزا طاہر تھوڑا سا تقویٰ ہوتا نا، اس میں نیک نیتی ہوتی، تو یہ سارا ابتلا جو جماعت میں آ گیا ہے، میرے پر بھی ہے، قادیانی جماعت پر بھی ہے، سب ماننے والے مرزا صاحب علیہ السلام کے، تو وہ اس کا حل تھا اس کے پاس. اگر وہ ممبر رسول پر کھڑے ہو کر یہ کہہ دیتا کہ واقعی میرا باپ تھا، اس سے غلطی ہو گئی ہے، یہ دعویٰ اس نے کر لیا، جبکہ وہ نہیں ذکی غلام تھا، وہ مسلم نہیں تھا. اور یہ کہتا کہ لوگوں اس وقت ایک شخص مدعی ہے جماعتی احمدیہ میں، میرے سامنے اس کا دعویٰ ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو کہنا پڑنا تھا کہ جناب اس کے دعوے کے جو دلائل ہیں ہم رد نہیں کر سکتے. تو وہ تسلیم کر لیتا. اس میں ان کی پردہ پوشی تھی، ان کے باپ کی بھی پردہ پوشی ہو جاتی. یہ جو جرائم کیے ہیں انہوں نے جماعتی احمدیہ، وہ بھی ڈھک جاتے. آنے والا بھی ان کی پردہ پوشی کر دیتا بھی ٹھیک ہے غلطیاں ہو گئی ان سے. لیکن بجائے کہ اس مدعی صادق کی بات کرنے کے اپنے کے لیے وہ دعائیں منگوانی شروع کر دی انہوں نے کہ جی میرے لیے دعا کریں. لیکن یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں جن کی اتنی ہوس ہو جاتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ساری نعمتیں اللہ ہمیں ہی دے دے. جبکہ مخالفین مرزا غلام صاحب کے متعلق کتنی بد زبانی کرتے رہے تھے ان کی زندگی میں. انہوں نے کہا تھا کہ دلی کا کوئی مرزا صاحب تھے، یہ تذکرۃ المدی میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتے تھے کہ اگر مسیح موعود اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے بنانا تھا تو دلی میں سے کسی عالم کو اللہ تعالیٰ بناتا. یہ قادیان میں پنجابی ڈگے کو بنانا تھا. دیکھیں یہ لفظ ہے وہاں پہ لکھے ہوئے، نعوذ باللہ ہم کر کے مجھے مجبوری ہے کہنا پڑتا ہے. تو آج یہی کام میرے متعلق ہو رہے ہیں قادیانی جماعت میں. مرزا طاہر یہ سارے معاملے کو حل کر سکتا تھا اگر اس میں تقویٰ ہوتا. پھر اس نے اپنے کے لیے دعائیں منگوانی شروع کر دی. تو اس طرح اگر دعائیں کی جائے کہ اللہ مجھے یہ بنا دے، اس سے پھر نہیں بنایا کرتا. اللہ کی اپنی ایک ارادہ ہوتا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو جن کو بنانا ہوتا ہے اکثر ان کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا بھی ہمیں اللہ کیا بنانے والا ہے. تو اس طرح کی دعائیں نہ اللہ قبول کرتا ہے اور نہ پھر ایسے لوگوں کو بناتا ہے. مقصد میرا کہنے کا ہے کہ یہ چیزیں حل ہو سکتی تھیں. یہ ابتلا بہت بڑا آزمائش ہے، اس کا حل تھا، مرزا طاہر کے ہاتھ میں تھا. لیکن وہ تو پھر اپنے کے لیے دعائیں کرواتے رہے. میں آج بھی اس
خطاب میں جری اللہ کو کہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ وہ فون نہیں سنتا، فلاں نہیں کرتا، بھئی یہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں میرے متعلق۔ جری اللہ صاحب آپ مولوی ہیں، جرمنی میں ہیں، میں بھی جرمنی میں ہوں، آپ جب چاہیں الاعلان قادیانی جماعت کا نمائندہ بن کر میرے پاس آئیں، اور بشک اپنے ساتھ اور 2-4 مولویوں کو لے لینا، میرے پاس آئیں، میرے آپ مہمان ہوں گے، میں ہوں گا، میرے ساتھ چند ساتھی ہوں گے، ہم کافی اچھی جگہ ہے ہمارے پاس، ہم بیٹھ کے بات کریں گے۔ بات ہماری یہی پہلی ہوگی کہ آپ لوگوں نے ثابت کرنا ہے کہ وہ ذکی اللہ مرزا بشیر الدین محمود تھا، وہ پیدا ہوا تھا مرزا صاحب کے گھر میں ثابت کروں گا وہ تو پیدا ہی نہیں ہوا تھا۔ میں نہیں کہتا، مرزا غلام صاحب کا الہامی کلام کہہ رہا ہے، وہ نہیں پیدا ہوا، دیا ہی نہیں اللہ نے۔ تو آپ آئیں میرے ساتھ بات کریں، اس کے بعد انشاءاللہ نیک نیت ہو کر آئیں تو پتہ لگ جائے گا حقیقت کیا ہے۔ باقی یہ کہنا کہ جمبا صاحب ہے نبی کا کام، میں آپ کو یہ بھی یہ اشارہ ہے ان لوگوں کا۔ میں جری اللہ سے کہتا ہوں، پوری قادیانی جماعت کو کہتا ہوں کہ سب سے پہلے میرے مضمون 135 کے قریب ہیں سارے، ہر مضمون کے آخر پر میرا نام ہوتا ہے، خاک صاحب عبدالغفار جمبا، نیچے میں اپنا جو دعویٰ ہے میرا وہ لکھتا ہوں۔ میں وہاں پر لکھتا ہوں مود ذکی غلام مسیح الزمان، مود مجدد صدی 5 دام کی میرا نام ہوتا ہے۔ کسی ایک آرٹیکل، کسی ایک کتاب میں بھی آپ دکھائیں مجھے کہ میں نے وہاں پر لکھا ہو کہ عبدالغفار جمبا نبی اللہ، کوئی ایسی بات میں نے کی ہے، وہ بات ہی نہیں ہے۔ بات ہے الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزمان یا مسح موعود کی، جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا صاحب پر نازل ہوئی تھی، اس کے مصداق ہونے کا میرا دعویٰ ہے۔ اس کے مصداق ہونے کا بشیر الدین محمود نے 1944 میں دعویٰ کیا تھا حلفاً، اور پھر شعرا کٹوا بیٹھا 10 سال بعد۔ تو بات جری اللہ صاحب یہ ہے کہ جب لوگ پوچھیں کہ عبدالغفار جمبا کو جانتے ہیں تو یہ سچ بولا کریں کہ جی عبدالغفار جمبا کو ہم جانتے ہیں، وہ الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزمان کے مصداق ہونے کا دعویٰ دار ہے۔ اور آپ یہ بے شک کہہ دیں کہ جی ہم اس کو دعوے کو سچا نہیں سمجھتے، یہ کہہ دیں بے شک آپ، لیکن بات سچی کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ یہ جھوٹ یہودیاں نہ حرکتیں ہیں، یہ گند کھانے والی باتیں ہیں۔ میں جری اللہ کہوں گا آپ بڑے ہوشیار ہیں، بڑے تیز بولتے ہیں، وہ تیز ہر بندہ ہی بول لیتا ہے، لیکن حیا کریں اور کچھ سمجھ سے کام لیں، اپنی آخرت برباد نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں۔ ہاں اس کے بعد پہلے یہ ثابت ہو جائے کہ اس پیشگوئی کے مصداق مرزا بشیر الدین محمود تھے یا عبدالغفار جمبا ہے، پہلے اس کا فیصلہ ہونا چاہیے، کیونکہ میں اسی پیشگوئی کا دعوے دار ہونے کا دعوے دار ہوں۔ جب یہ ثابت ہو جائے کہ بشیر الدین محمود اپنے دعوے میں جھوٹا تھا اور اس پیشگوئی کا مصداق صحیح سچا ثبوت کے ساتھ عبدالغفار جمبا ہے، اس کے بعد اگر آپ چاہیں قادیانی لوگ جو سارے ہیں مجھ سے سوال کرنا کہ یہ جو وجود ہے، نشان رحمت ہے، یہ ذکی اللہ وہ ہے کیا، یہ اگلا سوال ہوگا ہمارا۔ کیا وہ مجدد ہے، محدث ہے، مرسل ہے، نبی ہے، کیا ہے وہ؟ تو یہ الگ سوال ہے۔ جری اللہ صاحب سے میں کہوں گا کہ یہ آپ جان چھڑانے والی باتیں کرتے ہیں کہ جمبا صاحب کو نبوت بحث شروع کر دو، حالانکہ نبوت کا تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ جھگڑا الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزمان کا ہے، اس کا میں دعویٰ رکھتا ہوں کہ میں مصداق ہوں، اللہ نے مجھے بتایا خلیفہ ثانی کا دعویٰ جھوٹا تھا۔ تو یہ اس نے وہ آپ سننا سارے وہ جون کی ہے کوئی اس کی نہیں، وہ جمبا صاحب نے دعویٰ کیتا ہے میں اللہ کا نبی ہے فلانا، اس نے سب جھوٹ بول رہا ہے میرے متعلق۔ میں پھر کہوں گا جری اللہ صاحب میرے کسی مضمون میں، میری کسی کتاب میں یہ بتا دیں، دکھا دیں کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ یہ بات لکھی ہو جو تم میرے پر جھوٹ بولتے پھر رہے ہو، ورنہ تو پھر میں یہی کہوں گا کہ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت۔ ہاں جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس پیشگوئی کا مصداق کون ہے اور میرا دعویٰ ثابت ہو جائے کہ میں سچا ہوں، اس کے بعد اگر آپ چاہیں امت محمدیہ چاہے تو میرے پر سوال کر سکتی ہے، بلکہ ہم سب مل کے ہم سوال ہی کریں گے کہ یہ بندہ جو مرزا صاحب کو بطور نشان رحمت دیے گا وہ ہے کیا؟ کیا وہ رسول ہے؟ کیا وہ مجدد ہے، محدث ہے، نبی کیا ہے؟ تو جو پھر ثابت ہو جائے میں وہی دعوے دار ہوں۔ جب آپ سوچیں گے، پڑھیں گے، دیکھیں گے میرا صاحب علیہ السلام نے اس کو کیا کہا، الہامی الفاظ میں اللہ اس کو کیا کہتا ہے، تو جو ثابت ہو جائے گا پھر یہ سمجھ لیں کہ میں اس پیشگوئی کے دعویٰ رکھتا ہوں، دعوے دار ہونے کا دعویٰ ہے میرا، اس کے مصداق ہونے کا، تو پھر میں وہی ہوں جو اس پیشگوئی سے ثابت ہوگا۔ 35-60 یہ کرنا، لوگوں نے جھوٹ بولنا، گمراہ کرنا، نو جو نبی اللہ نے دعویٰ کیتا ہے، یہ
میں گند کھانے والی کہتے ہوں جری اللہ صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, کوئی شاید مبلغ بھی ہوں جماعت اسلامیہ کا یار کہ اتنا گند بکتے ہیں تم, مرنا نہیں آپ نے, آگے کیا کرو گے جا کے. تو بہرحال میں کسی وقت آنے سے پہلے میرا ارادہ تھا کہ میں ایک لیکچر میں ان کے جو انہوں نے بک بک کی ہے میرے متعلق اس کا جواب دوں, پھر وہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس, میں ادھر پھر آ گیا جلسہ سالانہ یو کے جو تھا 2022 کا. تو میں نے اس ضمنی سی بات تھی, میں پھر کہوں گا کہ وہ جو علمی کتابی بندہ بات کرتا ہے اس کے آگے سارے جھوٹ بولے اس نے. تو نہیں, وہ جمبا صاحب کہتے ہیں ہوائیں مجھ سے باتیں کرتی ہیں, دیواریں کرتی ہیں. بندہ ان سے پوچھے بھی آپ نے مرزا غلام صاحب کو پڑھا ہوا نہیں ہے؟ مرزا صاحب رسم کیا کہتے ہیں؟ یہی تو جھوٹے پھر الزام مرزا صاحب پر لگائے تھے لا علم مولویوں نے, کہ جب مرزا صاحب اس طرح کہتے ہیں فرشتوں کے متعلق کہ زمین بھی ایک فرشتہ ہے. تو وہی باتیں آپ لوگ میرے ساتھ کہہ رہے ہو, اللہ کی مخلوق ہے, اللہ تعالیٰ کا اس نظام چلتا ہے اس پوری کائنات میں. یہ سارے ایک قسم تابع دار فرما بردار مخلوق ہے اللہ کی. وہ جہاں سے چاہے جس طرح چاہے اللہ کسی اپنے بندے تک اپنا پیغام پہنچا دیتا ہے. اس میں ہوائیں بھی ہیں, دیواریں بھی ہیں. تو آپ جیسے بے علم لوگوں کو میں کیا کہوں, میری باتوں کی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ اپنے تقویٰ کا معیار بلند نہیں کریں گے. جب آپ وہ معیار اختیار کر لیں گے جو اللہ کو پسند ہے, ابھی اس طرح میرے بندے ہونے چاہیے, تو آپ سے بھی جری اللہ صاحب ہوائیں باتیں کریں گی, آپ سے بھی دیواریں باتیں کریں گی. تو ایسے نہیں کرنا چاہیے, جھوٹے الزام نہیں لگانے چاہیے. جو اصل مدعا ہے, بیت ہے, باعث ہے, وہ ہے الہامی پیش گوئی ذکی غلام مسیح الزماں کی, جو چلہ ہوشیارپور میں مرزا غلام صاحب پر نازل ہوئی تھی. اس کے دعوے دار اس وقت دو ہیں, مثلا بڑے دعوے دار بشیر الدین محمود ہے, یا اس وقت یہ عاجز ہے. پہلے اس کا فیصلہ ہو جائے ان میں سچا کون ہے. دو سچے نہیں ہیں, ایک سچا ہے. ہاں پھر اگر مزید تحقیق آپ کرنا چاہیں تو وہ دیکھ لیں گے کہ وہ پیش گوئی میں نشانی ہے کیا وہ مجدد ہے, محدث ہے, مرسل ہے, نبی ہے, کیا ہے وہ. تو انشاءاللہ پھر جو ثابت ہو جائے میں وہ بھی دعویٰ رکھتا ہوں. 65 لوگوں کو گمراہ نہ کرو. تھوڑا طریقہ واردات ہے کہ لوگوں وہ کسی نے ایک محاورہ دیا ہے, کسی نے کہا تو تیرا کن کتا لے گیا. اس نے کن نہیں دیکھا بھی میں چیک کرنا کن, وہ کتے پیچھے لبنا شروع ہو گیا, وہ نٹ پیا, کتا کدھر گیا. تو مقصد یہ ہے کہ تم بھی ایسے ہی کرتے ہو, پڑھے لکھے لوگ ہو, قادیانی جماعت میں آپ مبلغ ہو, جو بھی ہو, دیکھیے اللہ کہتا ہے سچ بولو, جھوٹ نہ بولو, کسی پر بہتان نہ لگاؤ, حقیقت سے برخلاف بات نہ کرو. جو حقیقت ہے وہ کرو, مجھے کوئی ناراضگی نہیں آپ سے ہوگی. جھوٹے الزام لگانا کسی پر بھی جی اس کا تو یہ دعویٰ ہے, جبکہ اس نے تو کبھی بات ہی نہیں ایسی کی. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے. تو میں تو آپ لوگوں کو سمجھا ہی سکتا ہوں, تو باقی ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, میرے ہاتھ نہیں ہے. آخر پہ میں حضرت مرزا غلام صاحب کے چند اشعار پڑھنے ہیں, وہ پڑھتا ہوں. اس کے بعد میں مرزا غلام صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر اپنے اس چھوٹی سی مختصر میں چاہتا ہوں تقریر اس کو ختم کر دوں. تو حضرت مرزا غلام صاحب فرماتے ہیں, یہ ازالہ ہم روحانی خزین جلد 3 صفحہ 550 پر الفاظ ہیں مرزا غلام صاحب کے, بڑے خوبصورت اور سنہری الفاظ ہیں. میں جری اللہ کو کہتا ہوں کہ دیکھیں اگر آپ ہدایت چاہتے ہیں نا تو یہ الفاظ پر غور کرو, مرزا غلام صاحب کے الفاظ ہیں. آپ کو چاہیے کہ انصاف سے کام لو, جھوٹ نہ بولو. جھوٹ کے تو پاؤں نہیں ہوتے. میں پھر کہتا ہوں آخر پہ جری اللہ کو کہ جب دل چاہے آپ کا میرے پاس آئیں, مجھے بلائیں, ٹیلی فون کریں. ہماری جماعتی انبیاء جرمنی کے امیر صاحب ہیں, مکرم عزیزم مبشرم شاہ صاحب, ان سے رابطہ کریں تو انشاءاللہ وہ بتا دیں گے آپ کو. میرے پاس آئیں 2 دن کے لیے, 4 دن کے لیے. آپ اپنے ساتھ 2-4 مولوی اور لے لیں, بڑے بڑے, آپ تو اتنے نہیں ہیں میں سمجھتا ہوں, بڑے بڑے مولوی ہیں جرمنی میں, لے لیں, میرے پاس آئیں. آپ میرے مہمان ہوں گے, ہمارا کوئی جھگڑا ذاتی نہیں ہے. میں آپ کو پورا ٹائم دوں گا, ہر کتاب آپ کے آگے رکھ دوں گا. ہمارے پاس بڑی جگہ ہے اور بڑی خوبصورت جگہ ہے. میں ہی بات کروں گا, تم اپنی بات کرنا, وہاں پر سچ اور جھوٹ کی پتہ لگ جائے گا کیا بات کیا ہے. اور ریکارڈنگ ہم کریں گے, آپ اپنی ریکارڈنگ ٹیم لے آنا. میرے بھی دوست ہوں گے کچھ, وہ بھی ریکارڈنگ کریں گے. وہ alghulam.com پہ بلکہ MTA پہ لگا دینا. کیا جری اللہ صاحب تیار ہیں اس کے لیے؟ کبھی قیامت تک تم لوگ میرے سامنے نہیں آؤ گے. یہ مصیبت ہے, تم یہ جھوٹے باتیں کرتے رہو گے کہ نہیں جمعہ صاحب نے فون کیا تو انہیں بات نہیں سنی. یہ سب بہتان ہے میرے پر. دوسری بات یہ میں کہتا ہوں کہ میں جرمنی میں ہوں, آپ بلائیں مجھے,
آپ جہاں پر بھی ہیں فرینکفرٹ میں ہیں، ایک نیوٹرل جگہ پر ہم بیٹھیں گے، وہاں پہ آپ اکٹھے ہو جائیں 2-3 مولوی، میں آ جاؤں گا، میرے ساتھی ہوں گے چند، وہاں پر ہی ان باتوں پر ہم بات کر لیں گے، پتہ چل جائے گا۔ ریکارڈنگ کرنا، ہم بھی ریکارڈنگ کریں گے اور الغرام.com پہ بھی لگا دیں گے، آپ MTA پہ نشر کر دینا۔ کیا جلیل اللہ صاحب تیار ہیں اس کام کے لیے؟ میں ان جھوٹی جو بک آپ نے کی ہے میرے متعلق، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، لیکن جلیل اللہ صاحب آپ میں تو طاقت ہی نہیں ہے، آپ کے پاس تو علم ہی نہیں ہے۔ آپ کو معلوم چاہیے کہ ایک بد کردار انسان کو تم مسلم موت بنا کر بیٹھے ہوئے، وہ تو بد کردار انسان تھا، یہ ساری لمبی کہانی ہے ایک۔ تو بہرحال آخر پہ میں چاہتا ہوں کہ وہ الفاظ پڑھوں مرزا غلام صاحب سے، ہو سکتا ہے کہ جلیل اللہ صاحب اس سے فائدہ اٹھائیں، یا باقی قادیانی جو لوگ ہیں سارے سمپل عام دیجیے بیچارے پھنسے بیٹھے ہیں، وہ ان سے فائدہ اٹھائیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں مجھے اس وقت اس نصیحت کی حاجت نہیں کہ تم خون نہ کرو، کیونکہ بجز شریر نہایت شریر آدمی کے کون ناحق کے خون کی طرف قدم اٹھاتا ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو۔ یہی بات میں جلیل اللہ سے کہتا ہوں کہ تم بھی نا انصافی پر ضد کر کے سچائی کا خون نہ کرو، حق کو قبول کر لو۔ مرزا صاحب فرماتے ہیں حق کو قبول کر لو، اگر ایک بچہ سے، اور اگر مخالف کی طرف حق پاؤ تو پھر فی الفور اپنی خشک منطق کو چھوڑ دو۔ جلیل اللہ صاحب یہ مرزا غلام صاحب کی یہ نصیحتیں ہیں، مانو گے اس کو؟ تم تو ان کے نزدیک آنے کے لیے تیار نہیں ہو، بہتان لگاتے پھرتے ہو دوسرے لوگوں پر۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں سچ پر ٹھہر جاؤ اور سچی گواہی دو، جیسا کہ اللہ جل شانہ فرماتا ہے فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، یعنی بتوں کی پلیدی سے بچو اور جھوٹ سے بھی کہ وہ بت سے کم نہیں۔ جو چیز قبلہ حق سے تمہارا منہ پھیرتی ہے وہی تمہاری راہ میں بت ہے۔ سچی گواہی دو اگرچہ تمہارے باپوں یا بھائیوں یا دوستوں پر ہو۔ جلیل اللہ صاحب بھی بڑی عظیم و شان نصائح ہیں مرزا غلام صاحب کی، میں تو ان پر عمل کرتا ہوں۔ میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو چاہیے ان کو پکڑ لے، اسی میں زندگی ہے اور اسی میں اللہ کی رضا ہے۔ کیا تم تیار ہو اس کام کے لیے؟ تم تو مرزا غلام صاحب کو پس پشت پھینک کر بیٹھے ہوئے ہو، تم تو ایک ایسا غلط آدمی جو ساری زندگی بدکاریاں کرتا رہا اس کے پیروکار ہو، اور نعرہ کیا ہے؟ ہم اسلام کو دنیا میں غالب کریں گے۔ تم نے غالب کرنا ہے اسلام، بدکاروں نے۔ آگے حضور صاحب فرماتے ہیں چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ، تو پھر میں تو یہی کروں گا، نام نہاد خلیفے جو ہیں اور مولوی جو ہیں ارباب و اختیار ہیں، ان میں جلیل اللہ بھی ہے، سب سے کہوں گا کہ مرزا صاحب نے فرمایا ہے چاہیے کہ کوئی بھی عداوت تمہیں انصاف سے مانے نہ ہو۔ میں تمہارا دشمن نہیں ہوں، حق کی بات بتا رہا ہوں۔ میں الحمدللہ پیدائشی احمدی ہوں، میرے والد صاحب بھی پیدائشی احمدی تھے، تو یہ اللہ نے یہ عظیم و شان نعمت میری قسمت میں کر دی تھی، یہ اللہ کی عطا ہے۔ کوئی شعر ہے فارسی کا، این سعادت بزور بازو نیست تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ یہ چیزیں چلاکیوں سے نہیں ملتی، مکر و فریب سے نہیں ملتی، جس میں مرزا بشیر الدین محمود تماشے کرتا رہا تھا، بہت جھوٹا آدمی تھا۔ یہ اللہ کی عطا ہوتی ہے، جس کو چاہے بخش دے، تو اللہ نے یہ میرے اس عاجز انسان کے نصیب میں کر دی۔ تو اس کے بعد میں چند اشعار پڑھ کر میں اپنے اس خطاب کو ختم کر دوں گا۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں آج میں بھی اپنے مخالفوں کے حوالے سے یہ بات کہوں گا جو کہ 1 صدی قبل مرزا غلام صاحب نے 1 صدی قبل فرمائی تھی مخالفوں کے حوالے سے، اور اللہ تعالیٰ کی مدح میں انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، تو میں بھی اللہ تعالیٰ کی مدح میں یہ باتیں کہتا پھر رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے۔ تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے۔ جلیل اللہ صاحب یہ جو میرا سامنے فرمایا ہے، یہ باتیں اللہ نے میرے وجود میں پوری کر دی ہیں۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، تم سب میرے بالمقابل گڑھوں میں اتر چکے ہو۔ اگر سمجھتے ہو کہ نہیں، آؤ میرا سامنا کرو۔ گڑھے میں تو نے سب دشمن اتارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے۔
کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے۔ جری اللہ تم مرے ہوئے لوگ میرے آگے، میرا خدا سے تعلق ہے، میرا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا اللہ کی نگرانی میں ہوتا ہے، تو تم سب لوگ میرے آگے ہلاک ہو چکے ہو۔ ہلاکت تم اپنی بدکاریوں کی وجہ سے ہوئے ہو، اپنی بد عقیدوں کی وجہ سے ہوئے ہو، خود ہلاک ہوئے ہو، اللہ نے تمہیں جان کر نہیں ہلاک کیا، تم اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہلاک ہو چکے ہو۔ مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نے ہی مارے۔ شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے۔ انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان اللہ ذی اخذل آدی۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ اشعار تھے۔ اس کے بعد میں ہمارا یہ میرے جو تقریر تھی، یہ خطاب تھا، یہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا یہ 7واں جلسہ سالانہ ہے، اس کی آخری دن ہے اور آخری میری یہ تقریر ہے۔ تو اس میری تقریر کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا یہ جلسہ سالانہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند کا برطانیہ کا یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میں آخر پہ چاہتا ہوں کہ دعا کروں اللہ تعالی ہمیں اس جلسہ سالانہ میں جو برکتیں بخشی ہیں اور جو ہم نے کوشش کی ہے کہ لا علم لوگوں کو اللہ ان کو سمجھ دے، ان کو ہدایت کی طرف واپس لے آئے، اللہ ہماری دعائیں بھی سنیں اور ہماری کوششوں کو بھی قبول فرمائے کہ یہ جو گمگشتہ لوگ ہیں سچائی کے کھو کر بیٹھے ہوئے اور اپنی گمراہیوں کو ہی سچ سمجھتے پھر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان پر بھی رحم کرے۔ مرزا صاحب صاحب کی سب سے برکت و اولاد ہے جو بڑی مظلوم ہے، اس لحاظ سے مظلوم اس لیے کہ انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کیا۔ اللہ مرزا صاحب السلام کی اس نسل جسمانی نسل پر بھی رحم کرے، ان کو معاف کر دے، اور جس پستی میں جا چکے ہیں یہ، تو اللہ تعالیٰ ان کو اس پستی سے نکالے۔ اور وہ ایک عظیم انسان تھا، ایک بڑا برگزیدہ روحانی وجود تھا، وہ تو ایسا انسان تھا تو اس کی دعاؤں کے نتیجے میں ایک مشت خاک میرے جیسا انسان اللہ تعالیٰ نے اس کو نشان رحمت کے طور پر قبول کیا اور بنا دیا، اور وہ علم دیا۔ میں بھی بعض کو حیران ہو جاتا ہوں کہ یہ سارا کہاں سے میرے تک آ رہا ہے، تو یہ اللہ کا احسان اور فضل ہے۔ تو آئیں میرے ساتھ سب دعا کریں۔ تو اس دعا کے بعد پھر ہمارا یہ جلسہ سالانہ جماعتی احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا ہے، 7واں ہے ان کا جلسہ سالانہ، 29 جولائی تا 31 جولائی۔ تو آج پھر وہ میری دعا کے بعد یہ جلسہ سالانہ ختم ہو جائے گا، تو پھر اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ تو آئیں میرے ساتھ دعا کریں۔
آمین ثم آمین.